اس چڑیا کی جو پیاس سے بے تاب تھی۔ ایک چڑیا پیاس سے تھی ناتواں، دم تھا اس کے سینے میں جیسے دھواں۔ باغ میں ہیرے کا ٹکڑا دیکھ کر قطرہ آب اس کو سمجھی خیرہ سے۔ تھا فریب ریزہ خورشید تاب، وہ حماقت سے جسے سمجھی تھی آب۔ آب گوہر میں کہاں ملتی نمی، پیاس اس کو پاکے بھی باقی رہی۔ بولا ہیرا اے گرفتار ہوس، تیز مجھ پر کی ہے منقار ہوس۔ دیکھ میں ساقی نہیں قطرہ نہیں، میں کسی کے واسطے جیتا نہیں۔ مجھ کو کیا توڑے گی تو اے خبرہ سر، اے حیات خود نما سے بے خبر۔ باس کی منقار مجھ پر ٹوٹ جائے، چاٹ لے گر آدمی دم چھوٹ جائے۔ میسج اس حکایت کا یہ ہے کہ تو جو ہے ہیرے کی طرح سخت بن، تو پہاڑ کی طرح مضبوط بن، اپنی خودی کو بڑھا، اپنے آپ کو مضبوط کر، سخت کر۔ ایک چڑیا جو تھی وہ پیاس کی وجہ سے نڈال ہوئی تھی اور سانس اس کے جسم میں لہر کی مانند چل رہی تھی۔ اس نے باغ میں ہیرے کی ایک کٹا ہوا ٹکڑا دیکھا۔ پیاس کے سبب وہ اسے پانی سمجھا۔ سورج کی مانند چمکنے والے اس ٹکڑے کے دھوکے میں اس کم عقل پرندے نے پتھر کو پانی سمجھ لیا اور اسے اس ٹکڑے میں ذرا سی بھی نمی حاصل نہ ہو سکی۔ اس نے اس پہ چونچ ماری لیکن اس کا حلق جو ہے وہ تر نہ ہو سکا، پانی نہ مل سکا۔ ہیرے کا ٹکڑا جو ہے وہ اس پرندے سے کہتا ہے اے ہرس و لالچ میں گرفتار پرندے، تو نے مجھ پر ہرس کی چونچ تیز کی، مجھ پہ ماری۔ میں نہ تو پانی کا کوئی قطرہ ہوں اور نہ ساقی ہوں، میں دوسروں کے لیے زندہ نہیں ہوں۔ تو مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر رہا ہے پاگل پرندے، تو اپنی خودی کو ظاہر کرنے والی زندگی سے نا واقف ہے۔ ہیرا ایک سخت پتھر ہے جسے کوئی نگل نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہیرے کے پتھر نے اپنی خودی کو برقرار رکھا ہے اور اس لیے وہ اپنے حوالے سے پرندے کو ایسی زندگی سے آشنا کرنا چاہتا ہے جسے کوئی نگل نہ سکے۔ میری چمک جو دور سے پانی نظر آتی ہے پرندوں کی چونچ توڑ ڈالتی ہے اور وہ انسان کی جان کا موتی توڑ ڈالتی ہے، یعنی اگر کوئی انسان اس کو ہیرے کو منہ میں رکھ لے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہیرے کی یہ سختی اس کی مضبوطی کو بتاتی ہے، اس کی خودی کو بتاتی ہے۔ قطرہ آب، پانی کا نظارہ، مراد دیکھنے میں پانی نظر آئے۔ خورشید تاب، سورج کی چمک رکھنے والا ریزہ۔ آپ کہتے ہیں پانی کو۔ منقار ہوس، اس پر چونچ ماری۔ حیات خود نما، خود کو ظاہر کرنے والی زندگی، مراد اپنی خودی کو ظاہر کرنے والی زندگی۔ بیگانہ، تو نا واقف ہے۔ منقار کہتے ہیں چونچ کو، اور چاٹ لے گر آدم دم چھوٹ جائے، اگر کوئی ہیرے کو چاٹ لیتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ مدعائے دل نہ چڑیا کو ملا، ہیرا اس کو چھوڑنا ہی پڑ گیا۔ حسرت اس کے دل میں گویا آ بسی، اب نوا کیا تھی بس ایک فریاد تھی۔ شاخ گل پر قطرہ شبنم بھی تھا، مثل اشک چشم بلبل رونما۔ تاب کرنوں کے لیے محو سپاس، لرزہ تن میں دل میں سورج سے ہراس۔ ایک گردوں زادہ وہ بے چین سا، خود نمائی کو تھا دم بھر رک گیا۔ غنچہ گل سے جو دھوکے کھا گیا، زندگی سے اس نے کچھ سیکھا نہ تھا۔ مثل اشک عاشق دل دادا تھا، زیب مژگاں گرنے پر آمادہ تھا۔ پیاسی چڑیا زیر شاخ گل گئی،
बूंद शबनम की दहन में आ गिरी. اب کیا ہوا کہ پرندے کے دل میں جو آرزو تھی وہ پانی کی، وہ ہیرے سے تو پوری نہ ہو سکی. چنانچہ اس نے اس چمکتے ہوئے ریزے سے اپنا منہ موڑ لیا. اس کے سینے میں حسرت نے ڈیرا جما لیا. اس کے گلے میں آواز شکایت کی صورت اختیار کر گئی، اور کسی پھول کی ٹہنی پہ شبنم کا ایک قطرہ کسی بلبل کے آنسو کی طرح چمک رہا تھا. یعنی اب اسے شبنم کا ایک قطرہ نظر آیا. اس کی چمک، یعنی اس آنسو کی جو چمک تھی یا اس قطرے کی جو چمک تھی، وہ سورج کا شکریہ ادا کرنے میں کھوئی ہوئی تھی. یہ چمک اس پر دھوپ پڑنے کے سبب تھی. اب سورج کے خوف سے اس کے جسم پر، یعنی وہ جو قطرہ تھا، اس پر کپ کپی طاری تھی، کیونکہ سورج نکلتے ہی شبنم کا وجود ختم ہو جاتا ہے. شبنم کا وہ قطرہ گویا آسمان میں پیدا ہونے والا اور خوف کے مارے بھاگنے کی عادت رکھنے والا کوئی ستارہ تھا، جو اپنی ذات کے اظہار کی خاطر ایک لمحے کے لیے رکا ہوا تھا. چونکہ شبنم بخارات کی ایک صورت میں ہے اور فضا سے نیچے آتی ہے، اس لیے اس سے آسمان کی اولاد کہا. خوف سورج کا، جس کے طلوع ہوتے ہی شبنم ختم ہو جاتی ہے. ایک ایسا قطرہ جس نے غنچے اور پھول کے سینکڑوں فریب کھائے یا برداشت کیے ہوں، جس نے زندگی سے کچھ حاصل نہ کیا. فریب یہی ہے کہ شبنم جو ہے وہ پھولوں پر پڑتی ہے اور سورج چڑھنے پہ غائب یا ختم ہو جاتی ہے. اس کی زندگی بہت ہی چھوٹی ہے، بہت ہی عارضی ہے. وہ قطرہ ایسا تھا جیسے کسی دل دینے والے کا آنسو ہو، کسی پلک پر سجا ہوا ہو اور ٹپکنے کے قریب ہو. اور آخری شعر میں یہ ہے کہ وہ جو بے قرار پرندہ تھا پھول کی ٹہنی کے نیچے پہنچا اور شبنم کا وہ قطرہ اس کے منہ میں ٹپک گیا. اور اس کا مطلب یہ ہے، میسیج یہ ہے کہ قطرہ چونکہ نرم تھا، اس کی خودی مضبوط نہ تھی، جس کے سبب وہ اپنی حفاظت نہ کر سکا. تو میسیج یہی ہے، اگر آپ مضبوط نہیں ہوں گے اور آپ کی خودی اسٹرانگ نہیں ہوگی تو کسی اور کا آپ جو ہے نا لقمہ بن جائیں گے. اشک چشم بلبلے، کسی بلبل کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو. محو سپاس آفتاب، سورج کے تشکر میں کھویا ہوا. لرزۂ تن، جسم پر کپ کپی. گردوں زادہ، آسمان پر پیدا ہونے والا، آسمان کا بیٹا. عاشق دل دادا تھا، ایسا عاشق جس نے دل دے رکھا ہوا ہو. زیب مژگان، ایک یا کسی پلک کو آراستہ کیے ہوئے. پل کی زینت. چاہتا ہے دشمنوں سے گر مفر، پوچھتا ہوں کیا ہے قطرہ یا گوہر. پیاس کی گرمی سے جب چڑیا جلی، دوسرے کی زندگی اپنا گئی. سخت گوہر کی طرح قطرہ نہ تھا، ہیرا باقی رہ گیا وہ چل بسا. ہو نگہبان خودی اے جان من، ریزۂ الماس بن شبنم نہ بن. پختہ فطرت صورت کوہسار ہو، پختہ فطرت صورت کوہسار ہو. حامل صد ابر دریا بار ہو، خود کو پہچان اپنے ہی ایجاب سے. چاندی بن جا اپنے ہی سیماب سے، نغمہ زا ہو چھیڑ کر تارے خودی. آشکارا کر دے اسرار خودی. اگر تو اس بات کا خواہاں ہے کہ دشمن سے اپنی جان بچا لے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو قطرہ شبنم ہے یا گوہر؟ مراد یہ ہے کہ تیری خودی کمزور ہے یا قوی؟ اب اقبال جو ہیں لا آف نیچر یا فطرت کا قانون بتا رہے ہیں
کہ جو کمزور ہوتا ہے وہ دوسرا اس کو کھا جاتا ہے۔ جب وہ چڑیا پیاسی تھی تو پھر اس نے کیا کیا، قطرے کی زندگی سے اپنی جان بچائی۔ اب اقبال نے خودی کا کانسیپٹ بتایا ہے کہ خودی قطرے کی جو تھی وہ کمزور تھی اور ہیرے کی جو خودی تھی وہ مضبوط تھی۔ اس لیے جو مضبوط ہوتے ہیں ان کا وجود برقرار رہتا ہے، اور قطرہ جو تھا اس کا وجود برقرار نہیں رہا کیونکہ اس کی خودی کمزور تھی۔ ہو نگہبانی خودی ہے جانے من، تو ایک پل بھی اپنی خودی کی حفاظت سے غافل نہ رہے، ہیرے کی طرح بن شبنم نہ بن۔ سو مین میسیج اس شعر میں ہی ہے کہ اگر تو باوقار زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پھر اپنی خودی کو مضبوط کر، اور تاکہ کوئی دشمن یا کوئی دوسری طاقت یا کوئی باطل طاقت تجھے نقصان پہنچانے کی جرت نہ کر سکے۔ اور اگر تو کمزور ہوگا، شبنم کی طرح ہوگا، تو تجھے نقصان پہنچے گا۔ تو پہاڑ کی طرح اسٹرانگ بن، مضبوط بن، ایسا بن کہ اگر پانی بھی تجھ پہ برسے، سینکڑوں بادل بھی آ جائیں تو تجھے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو چٹان کی طرح مضبوط بن، اپنے پارے کو منجمد کر کے چادی بن جا۔ میسیج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے چھپی ہوئی صلاحیتیں اور قوتیں دی ہیں، تو اس سے آگاہ ہو جا اور اپنی خودی کو پالے۔ آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی قوتوں، اپنی صلاحیتوں، اپنا پوٹینشل، اپنی خودی، ان سب سے آگاہ ہو اور اس کو ڈیولپ کر، آشکارا کر دے اسرار خودی، اپنا پوٹینشل، اپنی صلاحیتیں دنیا پہ ظاہر کر دے، محنت کر کے، اسٹرگل کر کے، جستجو کر کے۔ دشمنوں سے گر مفر، دشمن سے جان بچا لے۔ پوچھوں تجھ سے پوچھتا ہوں، قطرہ یا گوہر، تو قطرہ ہے یا موتی ہے؟ جب چڑیا جلی یعنی پرندہ پگھل گیا، مراد نڈھال ہو گیا، سخت گوہر موتی یا ہیرے کی سی خصلت والا، نگہبانی خودی، خودی کی حفاظت، صورت کوثر پہاڑ کی مانند، حامل صد ابر دریائے بار، دریا کی صورت برسنے والے سینکڑوں بادلوں کا حامل، چاندی بن چاندی ہو جا، سیماب اپنا پارا، آشکارا کر دے، ظاہر کر دے۔